کہ FIR درج ہو گئی, غداری کا مقدمہ درج ہو گیا ہے میاں محمد نواز شریف سمیت بہت سارے سیاسی کارکنان اور لیڈران پر. یہ بتائیے کہ اس FIR کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیے, اب سب سے پہلی بات تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی ہے اس FIR کے کٹنے میں. ہمیں بھی کوئی 30 سال ہو گئے پریکٹس کرتے ہوئے. یہاں عام جو کرائم ہوتا ہے اس کی FIRیں تو پولیس کاٹتی نہیں, اور ہمیں 22A میں جانا پڑتا ہے, کبھی کیا کرنا پڑتا ہے. اور یہاں پہ پوری پارٹی کے خلاف ایک عام SHO نے, ایک ASI نے اتنی بڑی پارٹی کے لیڈرز کو ڈال دیا ہے کہ جی آپ سیڈیشن میں آ رہے ہیں, یہ ہو رہے ہیں. تو یہ تو لگ رہا ہے کہ یہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ FIR کیسے کٹی اور یہ اس میں کیا, اس کے پیچھے کیا ہے. سیکنڈ تھنگ از FIR ڈزنٹ مین کہ کوئی افینس ہو گیا ہے. FIR ہوتا ہے ٹو پٹ دی لا ان موشن. آپ نے قانون کو حرکت دے دی کہ ہمیں یہ لگ رہا ہے. اب اس میں تفتیش ہوتی ہے. FIR کے کٹنے کے بعد ایک IO مقرر ہوتا ہے جو تفتیش کرتا ہے, بیانات لیتا ہے, اور پھر اس کے بعد دو چیزیں ہوتی ہیں. اگر تو افینس اسٹیبلش ہو جاتا ہے پھر تو اس کا چالان بنا کے ایک متعلقہ عدالت میں داخل کر دیا جاتا ہے, اور اگر تفتیشی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جرم سرزد نہیں ہوا, یہ اوفنس نہیں بن رہا, تو پھر وہ اس کو داخل دفتر بھی کر سکتے ہیں, ختم بھی کر سکتے ہیں مجسٹریٹ کے پاس لے جا کے کہ جناب یہ اوفنس بنتا ہوا نظر نہیں آتا. نارملی جو پولیٹیکل کیسز ہوتے ہیں ایسے, ان میں FIRوں کو بعد میں ختم کر دیا جاتا ہے. یہ صرف ٹائم بینگ ہوتا ہے. تو اس FIR کا بظاہر جو سا ہے کہ آپ غداری کی بات کریں یا وہ کریں, وہ نظر نہیں آتا کہ یہ کسی اپنے منطقی انجام تک جائے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ جو سیکشن 196 ہے 196, اس کے مطابق اسٹیٹ کی مرضی یا اپروول کے بغیر ایسی FIR نہیں کٹ سکتی. اگر وہ کٹ گئی ہے, پہلے تو ہمیں اس قانون کا بتائیے, اور پھر یہ بتائیے کہ اگر وہ کٹ گئی ہے تو اس کے کٹنے میں کون سے محرکات ہیں جو شامل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے, بالکل 196 میں انفارمیشن لینی پڑتی ہے, گورنمنٹ سے اجازت لینی پڑتی ہے کہ جناب یہ کریں, کیونکہ دس از این اوفینس اگینسٹ دی اسٹیٹ کے اگینسٹ ہے کہ آپ اگر ملک کے خلاف اور یہ کرتے ہیں. اور اگر اس کے بعد وہ کٹ کی ہے تو میں نے جیسے آپ کو کہا کہ اگر اوفینس میڈ آؤٹ نہیں ہو رہا تو اس کو ختم. لگتا ایسے ہے کہ یہ کل پرسوں میں کہیں دیکھ رہا تھا, یہ جو صاحب ہیں جنہوں نے FIR کاٹی ہے, ان کا بھی کہیں بدر چل کے نیکسس بن رہا ہے کہ مسلم لیگ کے کارکن بھی رہے ہیں. ممکنہ طور پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی پارٹی نے جان بوجھ کے ایک سنسنی پاکستان تحریک انصاف کے کارکن رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے یہ کارکن رہے ہیں, ایک الیکشن لڑ چکے ہیں چیئرمین کے لیے اپنی UC کے اندر. اچھا, ان کا نام مجھے نہیں پتا. بدر رشید نام ہے. کیا نام ہے؟ بدر رشید نام ہے جن کا. نہیں, بدر علی کو تو میں سن رہا تھا یہ مسلم لیگ نون کے رہ چکے ہیں کارکن. یہی افواہیں ہیں, یہی اس کو پولیٹیسائز کرنے کے لیے یہ چیزیں کی جا رہی ہیں. اینی ہاؤ, تو یہ بدر علی صاحب نے کس چیز کو بیس بناتے ہوئے کہ جناب یہ اس سے سیڈیشن کریٹ ہوتی ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ FIR آگے چلے گی اور اس کو یہیں پہ کل کر دینا چاہیے. انسٹیڈ کہ اب جو جلسوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہی باتیں ہو رہی ہیں. کل کو وہ فارمر پرائم منسٹر نے کہا کہ جی اگر اس کو غداری کہتے ہیں تو ہم یہ غداری روز کریں گے. تو یہ ایک مٹیریل ان کو دے دینا, کوئی مطلب سیمز کہ یہ مٹیریل جان بوجھ کے دیا گیا ہے ان جلسوں کے لیے اپوزیشن کو. اور گورنمنٹ نے تو کل میں سن رہا تھا کہیں اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے کہ ہمارا اس پہ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ یہ ایسی FIRs یا ایسی کارروائی گورنمنٹ کا کیس برطانیہ کے آگے کمزور نہیں کرتی کسی بھی صورت میں؟ کیونکہ وہاں برطانیہ تو ایسے لوگوں کو نہ چھوڑتا ہے, نہ ان کو آنے دیتا ہے ان کے ممالک میں. ہم تو لانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ایسی FIR اور ایسی چیزیں جب سامنے بالکل, یہ آپ نے درست کہا ہے کہ اس قسم کے جو کیسز ہوں گے اس سے جو وہاں پہ لوگ مفرور ہیں وہ کہیں گے کہ جی دیکھیے ہمارے خلاف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. پہلے یہ کیسز بنے کرپشن کے, اور اب جو ہے کیسز ہمارے خلاف اینٹی اسٹیٹ اور سیڈیشن وغیرہ کے بن رہے ہیں, تو obviously اس میں ان کو فائدہ ہوتا ہے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو کبھی کوئی نامعلوم درخواست آ جاتی ہے, کبھی کہاں سے کسی کے کہنے پہ, یہ کوئی لگ رہا ہے کہ کسی نے جان بوجھ کے یہ FIR کٹائی ہے.
اچھا سر یہ بتائیں کہ ابھی تو ظاہر ایف آئی آر ہے، اس کی قانونی حیثیت ہے، وہ اپنی جگہ سٹینڈ کرتی ہے، یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ آگے جا کے کچھ دنوں میں ڈیفیوز ہو جائے گی یا وہ اثر نہیں اس کا رہے گا، لیکن ہم یہ تصور کر لیں کہ یہ ایسی رہے گی اور یہ معاملہ مزید بڑھ سکتا ہے، تو اس صورت میں جس کے خلاف ایف آئی آر کٹی ہے، جن لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کٹی ہے، ان کے پاس کیا قانونی آپشنز موجود ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر کسی کو کہنا یہ ہے کہ مجھ پہ غلط ایف آئی آر ہوئی ہے تو وہ لیگلی اس کیس کو کیسے پروسیڈ کر سکتے ہیں؟ اس کے قانونی پہلو تو یہ ہے کہ اگر ایف آئی آر موجود ہے تو ان کو بیل بیفور اریسٹ کرانی پڑے گی، ضمانت قبل از گرفتاری، کہ جناب ہمیں اس میں خطرہ ہے کہ ہمیں اریسٹ کر لیا جائے گا. اور نمبر 2، اگر اس کا پولیٹیکل آپ سائڈ دیکھیں گے تو they would love کہ ہمیں آپ اس میں اریسٹ کریں اور ہم پھر ضمانت آفٹر اریسٹ کرائیں، ایک دفعہ جیل میں جائیں اور پھر باہر نکلیں یہ بن کے لیڈر کے جناب دیکھیے ہم کو غداری کا کیس بنا دیا، جیل میں ڈال دیا. تو اس کے پولیٹیکل زیادہ کانسیکوینسز ہیں اور لیگل یا قانونی کم نظر آ رہے ہیں. اچھا ایک اور جو پاسبلٹی ہو سکتی ہے، پولیس کے ترجمان نے یہ کہا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ جانیں کہ جس چیز کی بنا پر یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے، یعنی غداری کی بنا پر جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے، اگر ہمیں ثبوت ملتے ہیں تو ہم اس ثبوت کو اکٹھا کریں گے، گرفتاریاں عمل میں لائیں گے، چالان پیش کریں گے اور اپنا جو کارروائی کرتے ہوئے آگے کیس کو فارورڈ کر دیں گے. یہ کہنا ہے ترجمان پنجاب پولیس کا. اب سوال میرا یہ ہے کہ اگر تو ایسا ہو جاتا ہے تو گورنمنٹ کیا، پولیس کیا، یہ ساری لا انفورسمنٹ ایجنسیز حکومت کے کہنے پہ کیا گرفتاریاں عمل میں لے آئے گی؟ کیا کریں گے؟ ایز اے لا اسٹوڈنٹ مجھے نہیں نظر آتا ہے کہ چلے میاں صاحب نے تو وہاں سے تقریر کر دی، اب جو افراد ادھر بیٹھے ہیں وہ تو وہ تقریر سن رہے ہیں، انہوں نے کیا کوئی نعرے بازی کی، کیا کوئی انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہاتھ اٹھایا کہ میاں صاحب کی کہہ رہے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگی الطاف حسین نے یہ کی اور اس نے نعرے مروائے پاکستان کے خلاف اور اینٹی پاکستان. تو انہوں نے جو باتیں کی ہیں پہلے تو اس کو اس زمرے میں لانا کہ کیا وہ سیڈیشن کے زمرے میں آتی ہیں نہیں آتی ہیں. حالیہ آپ کے علم میں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک پٹیشن ڈسمس کی ہے کہ جس میں کہا گیا تھا کہ میاں نواز شریف کی جو ہے اس کو روکا جائے تقاریر کو نیشنل میڈیا پہ. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بظاہر لگ رہا ہے کہ پولیس کو اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوگی اور پوری مسلم لیگ کے 41 ارکان کو انروک کر لیا اگر انہوں نے، تو یہ ان کے لیے ایک باعث سے وہ ہوگا کہ ان کو شرمندگی ہوگی کہ کس قسم کی ایف آئی آر. بہت شکریہ جی. راجہ عامر عباس صاحب موجود تھے ہمارے ساتھ، فارمر ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب ہے.